شام میں اہل سنت علماء کی طرف سے، اہل سنت عوام کی طرف سے باقاعدہ ایک بیانیہ سامنے آ گیا ہے، اور بڑا اچھا بیانیہ آیا ہے ایک فتوے کی صورت میں۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے، اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شام کے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک اہم ویڈیو ہے، اور ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ویڈیو کے آغاز میں ایک بات واضح کر دوں، اور میں کئی بار یہ بات کہہ بھی چکا ہوں کہ جو شدت پسند عناصر ہیں، تکفیری عناصر ہیں، یا جن کے دلوں میں بغض اہل بیت پایا جاتا ہے، جو دوسرے مسلمانوں کو مارنے کے قائل ہیں، ہم انہیں کسی ایک مسلک سے منسوب نہیں کرتے، یا اگر واضح لفظوں میں کہے تو ہم انہیں اہل سنت نہیں سمجھتے، کیونکہ جو شر پسند ہے اس کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، یہ اس شخص کا انفرادی فعل ہے، اس کے اس عمل کو پورے مسلک کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ تمام حسینیوں کا یہی موقف ہے، اور مجھے بہت سے اہل سنت دوستوں کے میسیجز آتے ہیں کہ وہاں پر جب یزیدی عناصر کی طرف سے بغض اہل بیت دکھایا جاتا ہے، کسی پرچم پر اہل بیت کا اگر نام ہو اسے جلایا جاتا ہے، جب کسی مسلمان پر کفر کا الزام لگا کر اسے مارا جاتا ہے، تو یہ اہل سنت برادران ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ نواصب ہیں، یزیدی ہیں، ان کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے، اور ان کی بات بالکل درست ہے۔ اور آج تک تو یہ کام انفرادی طور پر ہو رہا تھا، لیکن اب ایک اچھی بات یہ ہے کہ شام میں اہل سنت علماء کی طرف سے، اہل سنت عوام کی طرف سے باقاعدہ ایک بیانیہ سامنے آ گیا ہے، اور بڑا اچھا بیانیہ آیا ہے ایک فتوے کی صورت میں، جو کہ بہت ضروری تھا۔ اس عمل سے فرقہ واریت میں کمی آئے گی کہ جب سے شام میں حکومت تبدیل ہوئی ہے اور وہاں پر جولانی کی حکومت آئی ہے، تو اس کے بعد علوی فرقے کے لوگوں کو اور شیعہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا، ہزاروں افراد شہید ہوئے اور بلا جواز گرفتاریاں۔ درمیان میں یہ سلسلہ کچھ دیر کے لیے رکا، اس کے بعد پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ بغض اہل بیت کا جو ایک نیریٹو بنایا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر اہل سنت علماء کی طرف سے ایک بیانیہ دیا گیا ہے، ایک فتویٰ دیا گیا ہے، اور یہ بیانیہ اظہار لا تعلقی ہے، اظہار مذمت ہے وہاں کی موجودہ حکومت سے۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، قرآن کی 2 آیات کی روشنی میں یہ بیانیہ بنایا گیا ہے۔ پہلی آیت سورہ الانعام کی ہے، وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور دوسری آیت سورہ نساء کی ہے، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو بھی کسی مومن کو عمدن قتل کرے گا، جان بوجھ کر قتل کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو انہی آیات کی روشنی میں یہ بیانیہ بنایا گیا، اور اس میں برادران اہل سنت نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے کہ جو وہاں پر شیعہ نے علی کا خون بہایا جا رہا ہے، جو موجودہ صورتحال ہے اس سب کی، اور اظہار لا تعلقی کیا ہے، کیونکہ وہ تنظیمیں جو یہ سب کچھ کر رہی ہیں، جو شدت پسندی اور یہ بدامنی کا سبب بن رہی ہیں، وہ خود کو اہل سنت کہتی ہیں، تو انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ان کا، یہ کرنے والوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس بیانیے کے ذریعے اس ظلم سے برات کا اظہار اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ یہ واقعات اہل سنت کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن رہے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسلاموفوبیا پھیلانے کے لیے کچھ لوگوں کو اسلام کا لبادہ خود اوڑھا کر ان سے ایسے کام کروائے گئے جن کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہوئی ساری دنیا میں۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے، اور اس بیانیے کا ان حالات میں منظر عام پر آنا یہ بات خوشائن اس لیے بھی ہے کہ اس سے مسلکی تعصب کم ہوگا، صرف شام میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہ بات واضح ہوگی کہ ظلم کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس بیانیے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یزیدی عناصر جہاں پر بھی ہوں گے وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے اور بدنامی کا سبب بنیں گے اپنے اعمال سے۔ اور کچھ دنوں پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی ایک ویڈیو میں کہ جب روضہ سیدہ زینب سے ایک پرچم اتارا گیا تھا جس پر یا زینب لکھا ہوا تھا، کہا گیا جی یہ شیعوں کا پرچم ہے، میں نے اس وقت کہا تھا کہ وہاں کی حکومت نے اپنے لیے یہ مسائل خود پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ ظلم کر کے اور انتہا پسندی کے اس طرح کے واقعات سے انہوں نے لوگوں کو اپنے خلاف کر لیا ہے۔ اور بات یہ ہے، بات شیعہ اور سنی کی نہیں ہے، بات انسانیت کی ہے۔ جو شخص بھی صحیح اور غلط کی، حق اور باطل کی تمیز رکھتا ہے، وہ غلط کو غلط کہتا ہے، اور مسلک کی بنیادوں پر کسی پر ظلم کرنا، کسی کو مارنا، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ظلم چاہے شیعہ پر ہو، چاہے سنی پر ہو، چاہے کسی بھی انسان پر ہو، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ موجودہ حکومت وہاں کی طاغوت کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، انہی کے سہولت کار ہیں، اور یہ شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دے کر عالم اسلام کو مزید نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس بیانیے سے
واضح فرق آئے گا. لوگ اب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں ان معاملات کو, اور یہ طاغوتی قوتیں اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گی. مومنین اکرام, آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.